لیکن اگر آپ نماز پہلے پڑھ رہے تھے، اب پرو ایکٹیو انسان کیا کرے گا؟ پہلے نماز پڑھے گا. وہ کہے گا نماز میری لیٹ نہ ہو جائے، پہلے نماز پڑھ لوں، پھر اور کوئی ضروری کام ہے وہ کر لوں، پھر جو تھوڑا سا وقت بچتا ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی کوئی ہیلدی انٹرٹینمنٹ لے لوں. ری ایکٹیو اپروچ کیا ہے؟ وائی ڈیڈ آئی ریپلائی سو روڈلی. پرو ایکٹیو اپروچ کیا ہے؟ لیٹ می پاز تھنک بفور آئی اسپیک. امی نے کچھ کہہ دیا، چپ ہو جائیں، بالکل چپ ہو جائیں، بدتمیزی نہیں کرنی، اور سوچیں اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کر لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ امی کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو ان سے جا کے بات کر لیں. ویسے تو یہ کہ آپ کو اتنی زیادہ بات کرنی نہیں پڑے گی، جب آپ چپ ہو جائیں گی نا ان کو بھی سمجھ آ جائے گی، اور وہ جو ہے وہ آپ کا زیادہ لحاظ کریں گے. بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہم یہی رویہ رکھ سکتے ہیں، لیکن مسئلے کو بعد میں ہم نے ریزالو ضرور کرنا ہے. کبھی کبھی جو لوگ چپ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پرابلمس کو اپنے اندر گرو کرتے رہتے ہیں. گرو نہیں کرنا پرابلم کو، اس وقت چپ ہو جانا ہے کہ سب کو غصہ آیا ہوا ہے ابھی میں بات نہیں کرتی، یا میں اپسیٹ ہوں ابھی میں بات نہیں کرتی. بعد میں یو آلویز کم بیک اینڈ ریزالو. سو شیطان کانٹ ایزیلی ٹرک سم ون ہو از آلویز تھنکنگ اے اسٹیپ اہیڈ. شیطان کے لیے ایسا شخص ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کس طرح بات کرنی ہے، میں نے کس طرح سچویشن کو حل کرنا ہے. سو اب ہم کیسے پرو ایکٹیو ہو سکتے ہیں؟ جیسے نماز کے لیے ہم ارلی پڑھیں. اول وقت کی نماز اسی لیے پسندیدہ ہے نا، جیسی اذان ہو فوراً نماز پڑھیں. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ریمائنڈرز لگائیں، اور مینٹل پریپریشن آپ کی بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. آپ کے دماغ میں چلنا چاہیے کہ یہ نماز کا وقت آ رہا ہے. آپ دیکھیں نمازیں ہمیں بھول جاتی ہیں اور ہمیں انسٹا پہ پوسٹ لگانی پکی یاد ہے. کوئی اگر ہم نے سیزن دیکھنا تھا یا کوئی ایکٹیویٹی اور کرنی تھی وہ ہمیں پکی یاد ہے کہ میں نے کرنی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری پرائرٹی پہ ہے. کوئی چیز آرڈر کرنی ہے آن لائن، وہ بھی مجھے پکی یاد ہے آج میں نے یہ آرڈر کرنا ہے. نماز بھول جاتی ہے، ہاں سوری یاد نہیں رہی، عصر کی نماز تھی، او ہو میں بھول گئی، اچھا چلو کل سے پڑھوں گی ساری نماز. ہم یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ سب شیطان پھر ہم سے کرواتا ہے. ڈیزائرز، اب اس میں کیا کیا کرنا ہے آپ نے؟ پرو ایکٹیو ہیبٹ کیا ہوگی؟ ٹریگرز پہ خاص نظر رکھنی ہے کہ کون کون سی چیزیں مجھے اریٹیٹ کرتی ہیں، وہ میں نے ان سے بچنا ہے. روزہ رکھنا ہے. پھر اسکرین ٹائم کو ہم نے لمٹ کرنا ہے، جتنا لمٹ کر سکتے ہیں آپ کو اپنے اوپر خود پابندی لگانی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، اف یو آر ابو 14 اور کچھ ایسے کام ہیں جن پہ آپ کے پیرنٹس کو بار بار آپ کو کہنا پڑتا ہے تو بڑی شرم کی بات ہے. اگر ان کو بار بار کہنا پڑتا ہے کہ فون بند کر دو، اگر ان کو بار بار کہنا پڑتا ہے کھانا کھا لو، کمرے کی صفائی کر لو، پڑھائی کر لو، نماز پڑھ لو، یو آر گرون اپ. اور ہم کہتے بھی ہیں اب میں 18 سال کی ہو گئی ہوں، اب آپ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ امریکہ میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے. یہاں آپ 50 سال کے بھی ہیں تو آپ کو سب کچھ کہا جا سکتا ہے، بیکاز یو ڈونٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف انٹائٹلمنٹ. وہ انٹائٹلمنٹ اماں ابا کو دی اللہ تعالیٰ نے کہ اماں ابا آخری سانس تک آپ کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ کرو اور یہ ایسے کرو. لیکن بچوں کو کیا کہا گیا ہے؟ جو ہم پڑھ چکے ہیں، بات سنیں، مانیں. لیکن اس سارے پروسیس میں ہم اگر کہتے ہیں کہ آئی ایم 18 یا آئی ایم گرون اپ، آئی نیڈ مائی لائف، تو پھر ہم شو کریں نا. یعنی اگر میں کسی بھی گھر میں جاؤں تو رسپانسبل بیہیویئرز کون شو کر رہا ہے؟ پیرنٹس یا بچے؟ پیرنٹس. امی صفائیاں بھی کر رہی ہیں، امی کچن سمیٹے بغیر سوتی نہیں ہیں، امی اپنی ساری نمازیں بھی پڑھ رہی ہیں، امی جو ہیں کوئی پڑھائی کا آپ کی پڑھائی ہے اس کے بارے میں بھی سوچ رہی ہیں، رشتہ داریاں بھی نبھا رہی ہیں. شی از گیونگ اے رسپانسبل بیہیویئر فار این ایڈلٹ. آپ بھی وہ دینا شروع کر دیں تو آپ کی پرو ایکٹیویٹی آپ کو یہ سکھائے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. پھر ریلیشن شپس، انٹینشن صحیح ہونی چاہیے، معاف کرنا سیکھیں، اور اپنے رشتے نبھانے سیکھیں، رشتہ داروں سے ملنا سیکھیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں نے یہ والی آنٹی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اور یہ والی خالہ، اور یہ والی پھپھو، اور یہ فلاں رشتہ دار. نہیں، سب رشتہ دار جو صلہ رحمی کے ہیں، جو دور کے ہیں، جو ملنے والے ہیں، ان سب سے اچھی طرح سے بات کرنی.
پھر نیگیٹو تھاٹس جو ہیں ان کو کاؤنٹر کریں. کس سے؟ قرآن، دعا اور ذکر. بہت لوگوں کو آج کل یہ پرابلم ہے، یہ بہت میجر پرابلم ہے کہ جی مجھے تھاٹس بہت زیادہ آتی ہیں، مجھے اتنی نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ تھاٹس مجھے کہتی ہیں اپنے آپ کو ہارم کرو، کبھی وہ تھاٹس مجھے کہتی ہیں کہ تم اپنے آپ کو مار لو، کبھی وہ مجھے ڈپریشن دیتی ہیں، کبھی وہ مجھے کسی کے بارے میں نیگیٹیوٹی سکھاتی ہیں. اور بہت سارے ینگسٹرز یہ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو تھنک اباؤٹ اینی آف دس، میں نہیں سوچنا چاہ رہی، لیکن وہ آ جاتی ہیں تھاٹس. تو اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی میں نا ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اگر آپ ڈیلی قرآن تلاوت بھی کرنے والے ہیں، ترجمے اور تفسیر سے بھی پڑھنے والے ہیں، ہیلدی کتابیں پڑھنے والے ہیں، اسی طرح دعائیں کرنے مانگنے والے ہیں، جتنی قرآنک اور مسنون دعائیں ہیں. مسنون دعائیں اگر آپ ٹارگٹ کر لیں نا ایک دن کہ میں نے ساری مسنون دعائیں پڑھنی ہیں، آپ ختم ہو جائیں گے، دعائیں نہیں ختم ہوں گی. صبح اٹھنے کی دعا، باتھ روم جانا ہے نکلنا ہے اس کی دعا، چھینک آ گئی اس کی دعا، اس کے جواب پھر جواب، سفر کی دعا، اسٹیئرز چڑھ رہے ہیں اتر رہے ہیں اس کی دعا، گھر سے باہر جا رہے ہیں اس کی دعا، گھر کے اندر آ رہے ہیں اس کی دعا، نماز پڑھ رہے ہیں اس کی دعائیں، رات کو سو رہے ہیں اس کی دعائیں. اور کتنی دفعہ جب آپ واش روم جا رہے ہیں آ رہے ہیں، لباس چینج کر رہے ہیں، شیشہ دیکھ رہے ہیں اس کی دعا. اچھا آپ کو مرنے سے ڈر لگ رہا ہے وہ دعا. اچھا آپ اپنی فیملی کے لیے کچھ سوچ رہے ہیں اس کی دعا. اچھا آپ کو ایگزامز دے رہے ہیں اس کی دعا، آپ سے غلطی ہوگی اس کی دعا، آپ کو اچھے فرینڈس چاہیے اس کی دعا. ہر وقت تو ہم جو سوچ رہے ہیں، جو کرنا چاہ رہے ہیں، ان سب کاموں کے لیے کوئی نہ کوئی قرآن کی دعا ہے یا مسنون دعا ہے. کھانا کھا رہے ہیں اس کی دعا، پانی دودھ پی رہے ہیں اس کی دعا. you keep counting and دعائیں نہیں ختم ہوتی. لیکن ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں پھر بھی تھاٹس آتی ہیں، اس لیے کہ ہمارا فوکس وہ صحیح نہیں ہے. ہم ان چیزوں کو اپنے اندر لاتے نہیں. دیکھیں یہ میرے سامنے ایک پانی کا گلاس ہے، لوڈیڈ، بھرا ہوا. اب اس میں تو اور کوئی چیز نہیں آ سکے گی، ٹھیک، لیکن اگر یہ خالی ہوگا تو پھر اس میں کچھ بھی آ سکتا ہے. تو ہمارا دماغ اور ذہن اور جو ہمارا تھاٹ پروسیس ہے، جب وہ خالی ہوتا ہے تو بیکار سوچیں آ کے بیٹھتی ہیں. اور جب وہاں پہ آلریڈی وی آر لوڈیڈ، وی آر ببلنگ ود آئیڈیاز، اور اتنا ہمیں مزہ آ رہا ہے، اور ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور دعائیں پڑھ رہے ہیں اور مزے کی اتنی اچھی کتابیں پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ مجھے غصہ بہت آتا ہے تو میں تو اینگر مینجمنٹ کی 4-5 کتابیں پڑھوں گی. مجھے اسٹریس بہت ہوتا ہے، میں تو اسٹریس مینجمنٹ کی کتاب پڑھوں گی. میں پرو ایکٹیو ہونا چاہتی ہوں، چلو جی مارکیٹ میں ڈھونڈتی ہوں پرو ایکٹیویٹی پہ کون سی کتابیں ہیں، میں وہ پڑھوں گی. میں اپنی ریلیشن شپ اچھا کرنا چاہتی ہوں، مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ میرے تو کمیونیکیشن سکلز ہی بہت پور ہیں. گڈ آئیڈیا، میں کمیونیکیشن سکلز پہ کوئی کتاب پڑھتی ہوں. آپ کے پاس اتنا کچھ ہے پڑھنے کے لیے. میں اپنے گھر میں جاؤں، میرے گھر میں ہر طرف کتابیں ہیں، اینڈ آئی ہیو نیور بین اے بک ریڈر. مجھے کتابیں پڑھنے کا ابھی بھی کوئی شوق نہیں ہے، لیکن اب مجھے مزہ بہت آتا ہے، اس لیے کہ جب میں کتاب پڑھتی ہوں نا تو ہر کتاب مجھے کوئی ایک اچھا آئیڈیا دیتی ہے، ایک اچھی چیز سکھاتی ہے، ایک اچھا فرینڈ ہے. اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت کچھ سیکھا اور میں گرو کرتی ہوں. اور میں نئی چیزیں، نئی باتیں پڑھ کے کہتی ہوں ہاں میں تو یہ بھی نہیں کر رہی، اچھا یہ کرنا ہے، اچھا اس چیز کو بھی سیکھنا ہے، اچھا اس کو بھی پریکٹس کرنا ہے. تو اتنے لوگوں نے ہمارے دین میں، اگر آپ دیکھیں ہمارے علماء نے اتنی کتابیں لکھی ہیں جو پڑھنے والی ہیں، اور پھر بھی ہم گھر میں کہتے رہتے ہیں بیٹھ کے میں تو بور ہو رہی ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا. اسی طرح ایموشنل مومنٹس ہمارے جو ہیں اس میں پرو ایکٹیو ہیبٹس کیسے ڈالیں. ہم بریدنگ کریں، ہم شیطان سے پروٹیکشن کی دعائیں پڑھیں، ہم جہاں ہمیں لگے کہ کوئی غلط چیز ہو رہی ہے وہاں سے واک آؤٹ کر جائیں، وہاں نہ جائیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، فزیکل ایگزٹ، ایموشنل ایگزٹس لینے سیکھیں. یہ ہماری پرو ایکٹیویٹی ہے کہ ہم یہ سارے کام کرنا شروع کر دیں. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں، ہی از دا بیسٹ رول ماڈل نا ہمارے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی رول ماڈلنگ اگر آپ دیکھیں گے وہ پرو ایکٹیو ہے. وہ وقت سے پہلے سارے کام کرتے تھے، جیسے وقت پہ سونا، وقت پہ اٹھنا، روز کے اذکار کرنا، اور سارے مسنون اذکار تو ہمیں ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم کرتے ہیں. پھر یہ کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بھی یہ ساری چیزیں سکھائیں، یعنی انتظار نہیں کیا. میرے ساتھ تو اکثر ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ آئے تو میں کہتی ہوں اچھا کون سی دعا مانگوں، تو میں کہتی ہوں چلو ٹھیک ہے قرآن کی دعائیں، قرآنک دعائیں دیکھتی ہوں کیا تو اس میں کچھ مل جاتا ہے. یہاں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں پڑھتی ہوں اس میں ہر طرف کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور میں اتنی امیزڈ ہو جاتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ اس کے بارے میں بھی دعا ہے، اس کے بارے میں بھی دعا ہے، اس کے بارے میں بھی دعا ہے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں مجھے دعا نہیں ملتی. سو ہم نے کیا کرنا ہے، اب ڈیلی اسپریچول روٹین آپ نے بنانی ہے. ڈیلی اسپریچول روٹین آپ کی کیا کیا ہوگی؟ آپ یہ دیکھیں گے کہ نماز کو ٹائم پہ پڑھنا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے جب آپ یہ کر رہے ہیں نا تو آپ شیطان کو 5 دفعہ اپنی زندگی سے نکال رہے ہیں. آپ اس طرح امیجن کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں شیطان کو، چلو جاؤ باہر، گیٹ آؤٹ، تم نہیں اندر آ سکتے. یہ آپ کی سکسیس ہے کہ آپ نے اسے کک آؤٹ کر دی ہے، کیونکہ ادروائز تو ہم سوچتے رہتے ہیں نا کیسے کریں کیا کریں. ہم نے کہا جاؤ نکلو یہاں سے. اسی طرح جب آپ صبح شام کے اذکار پڑھ رہے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کیا ہے، ایک اسپرچل آرمر ہے. آپ نے ایک شیلڈ پہن لی ہے. صبح کے اذکار پڑھے شام تک کے لیے، شام کے اذکار پڑھے صبح تک کے لیے، یو آر پروٹیکٹڈ. پھر اس کے بعد آپ نے ڈیلی قرآن کی ریفلیکشن کی. ریوائز دا برین ٹو ریکگنائز دا وسپرس. کیونکہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ملٹیپل طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں. ہماری پرسنالٹی کو گروم کیا جاتا ہے، ہماری فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کیا جاتا ہے. ہمیں بار بار یہ پتہ چلتا ہے، بھول جاتا ہے نا انسان، پھر یاد آتا ہے او عدو مبین اب کیا کر رہا ہے، اچھا شیطان یہ کر رہا ہے، اف آج ہی میں نے جو آیتیں پڑھی تھی نا اور ہماری ٹیچر نے ہمیں بتایا تھا وہ یہ کرتا ہے، شکر ہے مجھے پتہ چل گیا. کبھی پہلے پتہ چلے گا اور کبھی کیا ہے کہ اسی دن جو آپ کا چیلنج ہوگا نا اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی اور آپ اتنے حیران ہوں گے کہ اف میں آج یہی سوچ رہی تھی، ان کو کیسے پتہ چلا؟ ان کو نہیں پتہ چلا. دس از دا میریکل آف قرآن. کبھی آپ پروفٹس کی سٹوریز پڑھیں گے، اس میں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کام کرنے ہیں. اسی طرح دعا فار پروٹیکشن کنیکٹس ڈائریکٹلی ود Allah's ہیلپ. ڈائریکٹ ڈائلنگ ہوگی آپ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ٹھیک. اور پھر ریگولر ذکر. شیطان فلیز فرام ہارٹ دیٹ ریمبرز اللہ. وہاں نہیں آتا. کاکروچز چیونٹیاں کہاں آتی ہیں؟ جہاں پہ صفائی نہ ہو رہی ہو وہاں پہ وہ آ جائیں گی. لیکن اگر آپ بہت صفائی رکھتے ہیں، اسپرے کر کے رکھتے ہیں، جو ایسے کیڑے مکوڑوں کے لیے جو بھی کام کرنے چاہیے وہ کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سارا خیال رکھا کہ یہ کیڑے مکوڑے نہ آئیں، تو کیا ہوگا؟ وہ نہیں آئیں گے. تو اگر ہم ریگولر ذکر کرتے رہتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے نا ویٹ کریں کسی کا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بیٹھے ویٹ کریں کسی کا، ہم نا دماغ میں سوچتے جا رہے ہیں بھائی یہ کون ہے، اس کے کپڑے اس نے کیسے پہنے ہیں، ہاں یہ اچھی لگ رہی ہے، یہ میرا یہ مسئلہ میں اس کا کیا کروں گی. ٹھیک ہے. کبھی ہم دکھوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کبھی ہم اندر ہی اندر اپنے سے بات کرتے ہوئے اپنی سیلف ٹاک میں لوگوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. We never tell people but we are continuously doing this work. تو آپ کو جب بھی لگے نا کہ کچھ اس طرح کی تھاٹس میں آپ انوالو ہو رہے ہیں، کبھی کوئی گانا دماغ میں گھومنا شروع کر دیتا ہے، یا کوئی اور ایسا، یا جیسے کوئی ڈراموں کی تھیمز ہوتی ہیں وہ آتی ہیں، کوئی اور چیز یاد آ جاتی ہے. تو ایسے تمام ٹائمز میں آپ اس تھوڑی دیر کے لیے اس تھاٹ کو سائڈ پہ کر دیں اور آپ کہیں چلو میں ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھ لیتی ہوں، ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیتی ہوں، ایک تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ لیتی ہوں، ایک تسبیح الحمدللہ کی پڑھ لیتی ہوں، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیتی ہوں. تو کیا ہوگا؟ وہ جو ایک نیگیٹیوٹی آپ کے اندر بلڈ ہو رہی ہوتی ہے گئی. اور جب آپ ذکر کر رہے ہیں اس ٹائم پہ شیطان آپ کے پاس نہیں آئے گا، اس ٹائم پہ شیطان آپ سے دور رہے گا. سو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یو ہیو ٹو کلوز دا انٹری پوائنٹس. بہت فری ایکسیس دی ہوئی آپ نے. اکثر جگہوں پہ دروازے ہی نہیں ہیں، گیٹ ہی نہیں ہیں، تالے ہی نہیں لگے ہوئے، فلیش ڈور ہیں، آرام سے شیطان واک ان کرتا ہے، واک آؤٹ کرتا ہے.
کوئی CCTV فوٹیج نہیں ہے, کوئی کیمرے نہیں لگے ہوئے کہ آپ دیکھ سکیں وہ کیا کر رہا ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی ریڈ فلیگز نہیں آتے, کوئی چیز اسپیم میں نہیں جاتی, ہر چیز سیدھی آ کر دل میں کھٹک. اتنا زیادہ ہم اسے اسٹرانگ بناتے ہیں. سو شیطان انٹرز تھرو آئیڈل ٹائم. اب آپ دیکھیے کتنا وقت ہم جو اسکرین ٹائم میں لگا رہے ہیں, اپنا اسکرین ٹائم آج دیکھیے گا کتنا ہے. تو یہ سارا ٹائم کدھر گیا ہے؟ ہم کہتے ہیں پتہ ہے کیا, میں انوائنڈ کر رہی تھی نا, میں اتنی تھک گئی تھی, اتنا پڑھ پڑھ کے دماغ میرا خراب ہو گیا تھا. ہاں, تو وہ جو آپ نے باقی ٹائم دماغ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو وہاں پہ شیطان ہی آیا ہے اور اس نے آپ کو نئے نئے آئیڈیاز دیے ہیں. ہم ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا, مثلاً ہم کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں نا, تو کوئی امی ڈانٹ رہی ہیں اور بیٹی جواب دے رہی ہے, آپ کہتے ہیں ہائے اللہ کاش میں اپنی امی کو یہ جواب دے سکوں, میں ان کو بتا سکوں وہ بھی میرے ساتھ یہی کرتی ہیں. کیونکہ شیطان آپ کو رانگ ایسوسیشنز دیتا ہے, رانگ ایسوسیشنز. اکثر ڈراموں میں آج کل میں نے دیکھا اس قسم کی چیز چل رہی ہوتی ہے, کیونکہ کہیں پہ بھی آپ بیٹھے ہو اسکرین پہ ڈرامے تو چل رہے ہیں, آپ کی نظر بھی پڑتی ہے, آپ تھوڑا سا دیکھتے بھی ہیں, کبھی کبھی آپ کو کوئی بتاتا بھی ہے ہائے دیکھو اس بیچاری کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. اچھا, لڑکا لڑکی حرام کام کر رہے ہیں, افیئر چلا رہے ہیں, محبتیں کر رہے ہیں, اور جب ان کو کوئی ڈانٹتا ہے کرتا ہے تو وہ پتہ ہے کتنے معصوم سے بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی گناہ کیا, ہم کو غلط کام کر رہے ہیں, ہم تو کوئی غلطی نہیں کر رہے. اور ہمارے جیسی جو لڑکی بیٹھی دیکھ رہی ہو, کوئی ایک ینگ لڑکی بیٹھ کے وہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے, فری ٹائم, یہ آئیڈل ٹائم, تو شیطان اس کو کیا کہتا ہے, ہاں دیکھو کتنی صحیح بات کہہ رہے, اس نے کچھ بھی نہیں کیا, کیا کہ ایک لڑکے سے محبت ہی کی ہے نا چھپ کے, جو کہ حرام کام ہوتا ہے, تو کوئی بات نہیں, محبت ہے, دل بیچارہ ہاں ہو ہی جاتی ہے. تو ہم اپنی محبتوں کو یاد کرتے ہیں, اپنی فرینڈس کی محبتوں کو یاد کرتے ہیں, دیٹس اٹ. اس طرح سے شیطان اس آئیڈل ٹائم میں جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, آپ کو آئیڈیاز دے رہا ہے کہ جی تمہیں بھی اپنے رائٹ کے لیے کھڑے ہونا ہے, اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میرا جسم میری مرضی, میں بھی یہ کہوں گی. اور اف اللہ, عورت کو کیوں کہا کہ گھر میں بیٹھے, مرد کیوں نہ بیٹھے, اچھا ہم حجاب پہنے, آدمی کیوں نہ پہنے, آدمی کے دماغ خراب ہے ان کو برقعے پہناؤ. کیوں اس طرح کی ساری باتیں وہ ڈراموں میں اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چل رہی ہیں, اور وہ جو شیطان ہے وہ بھی ہمیں اسی ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے. انچیکڈ ایموشنز, اینگر, جیلسی, ڈیزائرز. اسی طرح آئسولیشن, کٹنگ آف فرام گڈ کمپنی. کبھی بھی آپ کو اچھے دوست نہیں بنانے دے گا, اور آپ کے اچھے دوست ہیں تو ان کو بھی خراب کروائے گا. یعنی اگر آپ کی کوئی ایسی دوست ہے جو آپ کو کہتی چلو اٹھو پلیز نماز پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ میرا تو اس کے ساتھ بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا, جب بیٹھو نماز اس کو یاد آ جاتی ہے, کوئی اور کام ہی نہیں کرنے دیتی. sins done secretly, یہاں سے آئے گا, and especially repeated ones. دیکھیں کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی غلطی کر دیتا ہے, کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے, کبھی آن لائن ہو گیا ہے, کبھی ان پرسن ہو گیا ہے. لیکن اگر آپ سے کبھی گناہ ہوا اور آپ کو بہت احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, آپ نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, مجھ سے گناہ ہو گیا, I just slipped, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر ہم ایک چیز بار بار کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہاں تو کیا کیا میں نے, تو سب کرتے ہیں, ایوری ون ڈز اٹ, ایسی کون سی بات ہے, بس وہاں سے شیطان نے انٹری دینی ہے. ٹھیک, ایون سم ٹائمز وی ڈونٹ سے اٹ ان فرنٹ آف آور فیملی ممبرس, اپنے پیرنٹس, ان کو نہیں ہم کہتے, دل میں سوچ کے کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں سب نے انسٹا کا اکاؤنٹ بنایا ہے تو میں نے بنا لیا, تو ایسی کون سی بات ہے, سب اسنیپ چیٹ پہ بیٹھے ہوئے. اچھا کتنی لڑکیاں ہیں جو ٹک ٹاک بنا رہی ہیں, وہ دیکھو امی مجھے جس لڑکی کی اگزامپل دیتی ہے نا کہ وہ دیکھو کتنی حجاب والی ہے, میں ان کو بتاؤں ٹک ٹاک پہ وہ کیسی ویڈیوز بنا رہی ہیں, وہ بنا سکتی ہے تو میں کیوں نہیں بنا سکتی, میں بھی بناؤں گی, I would also do it. یہاں سے سو بی پرویکٹیو بائی پلاننگ یور ڈے, جرنل کریں, اپنے ایموشن لکھا کریں, لکھا, اور آپ اپنے ایکسپریشن میں پھر خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں کہ کہاں میں غلط سوچ رہی ہوں. بینگ اراؤنڈ ریمائنڈرز اینڈ گڈ پیپل, ایسی گیدرنگز, یعنی یہاں پہ تو آپ کو اس سینٹر میں تو آپ کو جان کھا لینی چاہیے ان کی کہ جی ویکینڈ پہ ہم فارغ ہوتے ہیں, پلیز ہماری کوئی کلاس رکھیں, چھٹیاں آ رہی ہیں پلیز ہمارے لیے کوئی ایکٹیویٹی پلان کریں.
کوئی اور ٹائم ہے ہمیں یہ ٹاپک نہیں سمجھ آتا, اس چیز کے لیے ہم پریشان ہیں, پلیز کال ان سم اسپیکر. آپ کے پاس تو ایسی ایک جگہ اویلیبل ہے which you can very easily use for free, اور ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے. اسی طرح میک توبہ آفن, ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے کہ اللہ تعالیٰ شاید مجھ سے پھر کوئی غلطی ہوگی, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر. توبہ استغفار کثرت سے کریں. تو ہم اگر تھوڑا سا نٹ شیل میں دیکھیں نا, کچھ کام جو ہمیں سالڈ کام کرنے ہیں. ایک ہم نے نا ایمان باللہ پہ بہت کام کرنا ہے, یہ بھی ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہے. جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, سورہ الانعام کی ورس نمبر 48 ہے, فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. So he who believes in the message and mends his conduct need have no fear, need not grieve. جو پروفٹس میسج لے کر آئے, اور وہ کیا میسج لے کر آئے تھے؟ اللہ کو مانو, اللہ کی عبادت کرو. جو اس کو مان لیتا ہے اس میسج کو کہ میں نے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے, میں نے تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارنی ہے, اس کو کوئی مینٹل ہیلتھ کا چیلنج نہیں ہوتا, اس کی زندگی میں پروکریسٹینیشن نہیں ہوتی, بوریت نہیں ہوتی, وہ بڑا سکھی ہے. اس کے پاس ہر وقت کچھ نہ کچھ کام ہے. اگر آج کوئی سارا دن کام نہیں ہے تو تھوڑا سا ریسٹ کر رہا ہے, اگر آج سارا دن کام نہیں ہے تو امی ابو کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ ہے, اگر آج سارا دن کوئی کام نہیں ہے تو کہیں پہ اس نے والنٹیئر کیا ہوا ہے, کہیں اس نے کوئی کلاس جوائن کی ہوئی ہے, کہیں اس کے پاس کوئی سیکھنے کے لیے اچھی کتاب ہے, کوئی اچھا لیکچر ہے جو وہ سن رہا ہے. یو آلویز ہیو سم تھنگ ٹو فل اپ یور ٹائم ود. اسی طرح سورہ نساء کی ورس نمبر 175 میں آتا ہے, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ, Allah will surely admit those who believe in him. کہاں؟ وَاعْتَصَمُوا بِهِ, and hold fast to him. کیا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ, so he will enter him in his mercy and bounty, وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا, and will guide him on to a straight way to himself. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جو لوگ ایمان لائیں, بلیو کریں, اللہ تعالیٰ میں مانتی ہوں آپ ہیں, اللہ تعالیٰ میں مانتی ہوں آپ سے بڑی پاور کسی کی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ میں مانتی ہوں, میرے دل میں نا سکون آ جاتا ہے, امن آ جاتا ہے. ایمان کا یہ مطلب ہے, میں بڑی پیسفل ہو جاتی ہوں, وہ جو اندر کے طوفان ہے نا وہ سیٹل ہو جاتے ہیں میرے. اور پھر میں کیا کرتی ہوں اس کے بعد؟ وَاعْتَصَمُوا بِهِ, میں پکڑ کے رکھتی ہوں اس کو مضبوطی سے, جیسے میں اپنے فون کو پکڑتی ہوں, اپنے بیگ کو پکڑتی ہوں, اس کو پکڑ کے رکھتی ہوں پکا مضبوط, کہ اس کانسیپٹ سے میں نے پیچھے نہیں ہٹنا, میں نے اللہ تعالیٰ کی کسی بات کو ڈاؤٹ نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہاں داخل کرے گا؟ اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ بچا لے گا. اللہ کی رحمت ہوگی تو شیطان نہیں مار سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اپنا فضل دے گا. فضل کیا ہوتا ہے؟ فضل از اے بونس, جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے ہمیں مل جاتا ہے. جیسے آپ کہیں کھانا کھانے جائیں اور آپ نے کومبو میل آرڈر کیا, اور اس کے بعد نا آپ کے انہوں نے ٹیبل پہ لا کے نا ڈیزرٹ رکھ دیا, براؤنی رکھ دی ود آئس کریم. آپ کہتے نہیں ہم نے نہیں آرڈر کیا. انہوں نے کہا میم وہ آپ کے کومبو ڈیل کے ساتھ فری میں آج تھا. بڑے ہی مزے کا, وہ تو اتنا مزیدار لگتا ہے فری کا نا, واہ جی واہ, آج ہم نے یہ کھا لیا. ہاں کبھی کبھی کچھ یہ جو ریسٹورینٹس ہوتے ہیں نا وہ کوئی ڈیلز دے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ ویڈنسڈے کو اگر پیزا آرڈر کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو یہ ملے گا. ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ پلیز ویڈنسڈے کو یہ پیزا آرڈر کر دیں, یہ ساتھ فری میں آئے گا. فضل. تو اللہ کا فضل کیا ہے؟ ہم بہت سارے کام نہیں کر رہے ہوتے, ہم سے ہو نہیں رہے ہوتے, لیکن جب ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنے سے نا ہمارے اندر ایک پیسفل فیلنگ آتی ہے, بہت اچھی فیلنگ جنریٹ ہوتی ہے, بہت ہمیں اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا. وی فیل ویل کنیکٹڈ ٹو ہم. میں اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتی ہوں, کوئی نہیں میری بات سمجھے گا نا, اللہ تعالیٰ سمجھیں گے, اللہ ہے نا. تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو فوراً بونسز دینا شروع کر دیتا ہے. ہر طرح کے بونس آتے ہیں. نماز پڑھنی آسان ہو جاتی ہے, ذکر کرنا آسان ہو جاتا ہے, شیطان دور ہو جاتا ہے, ریلیشن شپس اچھے ہو جاتے ہیں, ایموشنز ویل ریگولیٹڈ ہو جاتے ہیں. اٹس دیٹ ایزی. اتنی آسان سی گیم ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا پڑتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے قرآن پڑھنا ہے, اور ہم یہی تو نہیں کرتے. شیطان ہمیں قرآن ہی تو نہیں پڑھنے دیتا.
پڑھائیاں اتنی کروائے گا, ہمارا جی پی ایسا ہوگا, اسٹریٹ ایز لے رہے ہوں گے, قرآن نہیں پڑھیں گے, اس کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. سو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا؟ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا. شیطان نے کہاں بیٹھنا تھا؟ سیدھے راستے صراط مستقیم پہ ہی بیٹھنا تھا. لیکن اگر آپ اللہ پہ ایمان لے آئیں تو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی راستے پہ گائیڈنس دے گا. کھڈا آ رہا ہے گزار دے گا سائڈ سے, سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, آپ کا وہ جو ہوگا نا گوگل میپ وہ آپ کو ری ڈائریکٹ کرے گا, یہاں سے نہیں جانا وہاں سے جاؤ. آپ کو اللہ تعالیٰ ہر جگہ رہنمائی دے گا, گائیڈنس دے گا. اور اس کے لیے ایک اور چیز بہت ضروری ہے جو ہم ایک حدیث میں پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات, verily deeds are only with the intention. کہ ہم نے اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرنی ہے سنسیئرٹی کی. ہماری سنسیئرٹی کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور کسی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ سنسیئر ہو جائیں, جیسے ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ سنسیئر ہیں. ہمیں جناب اپنے فرینڈس کے سارے راز پتہ ہوتے ہیں, ہم کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے. اس کی امی آ کے پوچھیں بیٹا بتا دو کسی لڑکے کے ساتھ بات تو نہیں کرتی؟ نہیں آنٹی, بالکل بھی نہیں. اور ہمیں پتہ ہے 6 لڑکوں کے نام بھی پتہ ہے, ان کے فون نمبر بھی پتہ ہے, ان کی تصویریں بھی ہمارے فون میں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم بتا دیں. بیٹا پڑھائی کرتی ہے تمہارا؟ جی آنٹی, ہم اکیڈمی میں اکٹھے ہی ہوتے ہیں. کوئی بھی نہیں, ہم وہ کام ہی نہیں کر رہے ہوتے اس کے ساتھ. تو یہ اخلاص ہمارا اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے نا, کہ میں نے جو کرنا ہے نا, میں نے پکا ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, پکا کرنا ہے اپنے آپ کو. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سوچوں گی, میں نہیں کسی اور کی بات مانوں گی. مجھے کوئی بھی کچھ بتا دے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نے نہیں سننا, میں نے نہیں ماننا. مائی سنسیئرٹی, مائی اخلاص, مائی انٹینشن از فار سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. جیسے آپ میں سے کچھ لوگ جب یہاں آئے ہوں گے نا, تو گھر والوں نے, امی نے کہا ہوگا, آپ نے کوئی ڈیمانڈ کی ہوگی, چھٹیوں میں کہیں جانا ہے, کچھ کھانا ہے, کچھ پھرنا ہے. انہوں نے کہا اچھا بیٹا یہ 2 ہفتے کا سمر کورس کر لو پھر لے جاؤں. ہم اس چکر میں آئے کہ اچھا ٹھیک ہے میں کر لوں گی, چلی جاؤں گی, لیکن پھر آپ نے مجھے یہ لے کے دینا ہے, مجھے سیر کرانی ہے, میرا یہ کام کرنا ہے. لیکن اب اگر آپ آئے ہیں تو کیپ یور انٹینشن پیورلی فار سیک آف اللہ, کہ اللہ تعالیٰ وہ پہلے مجھے نہیں اندازہ تھا, لیکن اب میں آپ کے لیے آ رہی ہوں. میرے لیے بھی نہیں آنا کہ اچھا ٹیچر جو پڑھا رہی ہیں ان کے لیے آؤں, اللہ کے لیے. میں یہاں پہ آ رہی ہوں اللہ کے لیے. الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگا. اٹس اے بگ کلاس, اور بگ کلاس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اور سے سنتے ہیں. لیکن میں کئی جگہوں پہ جاتی ہوں, میں وہاں بیٹھی ہوتی ہوں 3 لوگ 4 لوگ, سال ہر سال میں جاتی ہوں اللہ کی خاطر. بس اللہ نے جو کام دیا اس کو پورا کرنا ہے. اور یہ کام کیسے ہوتا ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا. ایمان باللہ کے لیے پریکٹیکل اپروچ میں آپ کو بتاؤں گی. آپ دیکھیں, اصول کو درمیان میں رکھیں اور باقی سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھیں. یعنی آپ اگر پلیئر کوئی چیز کرنا چاہ رہے ہیں, پیسوں کو کیسے یوز کرنا ہے, فیملی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, شادی ہوگی تو اسپاؤس کے ساتھ کیسے رہنا ہے, اپنے لیے ٹائم کیسے نکالنا ہے, دین کے کام کیسے کرنا ہے, دشمن کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, فرینڈ کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, خوشی, ورک, پوزیشن, کچھ بھی ہے, آپ درمیان میں اصول رکھیں گے. اور وہ اصول کہاں سے آ رہا ہے؟ قرآن سے. اللہ کا کیا حکم ہے. اگر آپ کی پرنسپلڈ اپروچ ہو جاتی ہے نا, کسی بھی معاملے میں آپ کہتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے میں نے وہ کرنا ہے, یہ ایمان باللہ ہمیں سکھاتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, ساری چیزیں ویل پلیسڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, پڑھائی کے ٹائم پہ پڑھائی, نماز کے ٹائم پہ نماز, اور جب گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت, جب کوئی فرینڈ ہے اس کا ٹائم ہے تو اس کو بھی ٹائم دے دیا, جب کوئی ہنسی مذاق خوشی کا ٹائم ہے تو وہ والا کام کر لیا. اور پھر اس سے ہمیں امپورٹنٹ چیز ایک اور پتہ چلتی ہے, جو نیکسٹ اسٹیپ ہے, فالو دا سنہ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے؟ سورہ نساء کی ورس نمبر 59, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, کیا کرو, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی بات مانو, اوبے اللہ اینڈ اوبے دا میسنجر. اور اس کے بعد کیا ہے, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ, اینڈ دوز فرام امنگ یو ہو آر انویسٹڈ ود اتھارٹی. سب سے پہلے کس کی بات ہم نے ماننی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. پھر اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے قرآن میں آ گیا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو,
اب کیسے؟ اب جتنے ایکشنز ہیں اور ہر ایکشن کے ساتھ پڑھنا کیا ہے وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ فرام دا لائف آف دا پروفٹ. تو ہم نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنی ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں کیا بتایا کیسے نماز پڑھنی. اچھا اس کے بعد کیا آ گیا؟ اولو الامر. اب کرنٹ ٹائم میں اب اللہ تعالیٰ ہمیں سامنے نہیں نظر آتے, ہم ایک قرآن کلاس میں آ جائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہم نے تھوڑا سا پڑھ لیا, اس کو فالو کر لیا, لیکن اب فرینڈ کے ساتھ جانا ہے, کچھ اور کام کرنا ہے, کوئی ٹرکی چیز دماغ میں آئی, تو اولو الامر کون ہے؟ دا پیپل ان اتھارٹی. جیسے آپ کے پیرنٹس ہیں, کوئی ٹیچر ہے, ان سے پوچھیں. ٹھیک ہے, فرینڈ سے پوچھیں گے, وہ جو پہلی نماز نہیں پڑھتی, سنو میرے سے نماز نہیں پڑھی جاتی, وہ کیا کہے گی؟ ہاں مجھ سے بھی نہیں پڑھی جاتی, چھوڑو جب تم, میں نے تو سوچا میں جب امی کی ایج کی ہوں گی نا تو تب پڑھنا شروع کر دوں گی, ابھی نہیں پڑھی جا رہی. تو ہم کہتے ہیں بریلینٹ آئیڈیا, میں بھی یہی کرتی ہوں. شیطان کہتا ہے کر لو بس پھر یہی کام. لیکن اگر آپ نے اپنے لیے فکس رول بنایا ہے کہ میں نے اللہ کی بات سنی ہے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, اور پھر اولو الامر, دا رائٹ اتھارٹی, دا رائٹ پرسن جو مجھے اس میں گائیڈ کرے, ان کی بات سنی. Abu Hurairah رضی اللہ عنہ reported, Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, when the son of Adam recites a verse of prostration and he prostrates, سجدہ کرتا ہے بنی آدم, تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان withdraws and he weeps, رونا شروع کر دیتا ہے شیطان, پیچھے ہٹ جاتا ہے ہمیں سجدہ کرتے دیکھ کے. And he says, woe to me, the son of Adam was commanded to prostrate and he prostrated, so he will go to paradise. کیا مسئلہ ہے؟ اس کو کہا گیا سجدہ کرو, اس نے سجدہ کر لیا اور اب یہ جنت میں چلا جائے گا. اور پھر کیا ہے؟ So he will go to paradise. I was commanded to prostrate and I refused, so I will go to hellfire. مجھے جب کہا گیا سجدہ کرو میں نے نہیں کیا, اس وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں. تو یہاں سے ہمیں ایک اور پرو ایکٹیو ٹپ بہت امپورٹنٹ ملتی ہے کہ نماز کے سجدوں کو لمبا کریں. ہم تو سجدہ کرتے ہیں پنگ پونگ بال کی طرح, ٹچ کیا واپس, سمجھ ہی نہیں آتی سجدہ ہو گیا. ٹائم لگائیں تھوڑا سا, فیل کریں the presence of اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اور سوچیں اس وقت کہ شیطان رو رہا ہے, اور یہی ایکشن مجھے جنت میں لے کے جائے. میں کیوں انتظار کروں کہ میری زندگی اتنی میسڈ اپ ہو جائے, پھر میں قرآن پڑھنا شروع کروں, پھر سیکھنا شروع کروں, پھر اپنی زندگی کو کروں بہتر. ساتھ ساتھ آپ کو مینٹل اور ایموشنل کلیئرٹی پہ بہت کام کرنا ہے. شیطان آپ کو کنفیوژنز دیتا ہے اور امپلسونیس دیتا ہے, وہیں سے آپ کی گڑبڑ کرتا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو کیا ٹیچ کرنا ہے؟ ایموشنل لیبلنگ صحیح ہونی چاہیے. میں اس وقت کیا فیل کر رہی ہوں, غصہ آ رہا ہے, کیئرفل ہو جاؤ. ڈپریشن ہو رہا ہے, کیئرفل ہو جاؤ. خوشی ہو رہی ہے, خوشی میں بھی کیئرفل ہو جاؤ, اس میں بھی کوئی گڑبڑ کر دوں گی. ہر ایموشن کو آپ انڈرسٹینڈ کریں. سلو ڈاؤن رسپانسز, پاز بفور ریئیکٹنگ. ٹاک بیک ٹو نیگیٹو تھاٹس ود ذکر اینڈ لاجک, اس پہ ہم نے بات کر لی. سیلف چیک اب آپ نے کیا کرنا ہے. سو میں آپ کو ایک اینٹی شیطان ریویو دینے لگی ہوں, اور اس میں آپ کیا کریں گے؟ آسک یور سیلف, ڈیڈ آئی ڈیلے مائی صلاح, نماز ڈیلے ہوئی ہے مجھ سے. ڈیڈ آئی فال انٹو ایموشنل ٹریپ, اینگر, جیلسی, ہوپلیسنس. Did I use time for Allah or waste it? Did I reconnect with Quran and righteous friends? اور پھر آپ اپنے لیے جب ایسے سوال پوچھیں, کریٹیکل سوال, پھر آپ کیا کریں, اپنے لیے کوئی ویکلی گول بنا لیں. جیسے نماز میں نے کیسے پڑھنی ہے, جیسے میں نے اپنے اذکار کون کون سے پڑھنے ہیں. پھر آپ یہ سوچیں کہ میں نے اپنا اسکرین ٹائم کو کیسے بیلنس کرنا ہے کہ میں قرآن ٹائم اپنا بڑھاؤں. ٹھیک, میں یہ ایکٹیویٹیز سیکھ کروں. سو آج ہم نے کیا سیکھ لیا اباؤٹ پرو ایکٹیویٹی. پرو ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے, آپ کو اپنی زندگی میں اس کوالٹی کو لانا ہے. اس کے بارے میں آپ پڑھیں, گوگل کریں, پڑھیں, بہت کچھ ملے گا. پھر یہ کہ ہاؤ پرو ایکٹیویٹی ہیلپس اس کنیکٹ, اسٹے مور کنیکٹڈ ٹو اللہ تعالیٰ. اور پھر وی کین میک اے سالڈ پلان فار اینی پرابلم بیکاز آف پرو ایکٹیویٹی. اب ٹھیک ہے, دوست نے کچھ گڑبڑ کر کے مجھے نا ایک دن نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا سوچا چھوڑو بات چیت, میں باہر گئی, وہاں میں نے اپنی بہن دوست کو بولا کہ یار مجھے نماز پڑھنے کے دل میں کبھی کہتی ہوں, مجھے بھی نہیں کرتی. ہاں کوئی مجھے وہ تب میں چھوٹی تھی 7 ایئرس کی, کہتی یار 7 ایئرس کی تم ہے, 8 کی ہو جائے گی تب کروں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے نا وہ فرینڈس کے تھرو ہمیں اس طرح کی باتیں جو ہے وہ بتانی شروع کر دیتا ہے. میں نے ایک حدیث میں سنا تھا کہ جو جوان کے بڑھاپے کی نماز ہے وہ جوانی کی نماز سے بہتر ہے.
بالکل جوانی کی نماز بڑھاپے کی نماز سے بہتر ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جوانی کا سوال ہوگا when you were young, اس وقت تم نے کیا کام کیا, کوئی مزے کا کام بتاؤ جو کیا. ہم کہتے ہیں ہم تو ویٹ کر رہے ہیں کہ ہم امی بنیں گے اور دادی امی بنیں گے, جب ہم سے چلا پھرا نہیں جائے گا, چیزیں بھول جائیں گی, تب ہم نے کوئی اچھے کام کرنے. تو when you're young you have more energy, اس ٹائم کی عبادت کا مزہ آتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.